الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير اصلا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدعت بھی راوی میں تان کے اسباب سے ایک سبب ہے. حافظ صاحب رحمہ اللہ اس کو نامے نمبر پہ لائے ہیں. تو یہ جو بدعت ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے. یا تو وہ بدعت مکفرہ ہوتی ہے یعنی اس بدعت والا بندہ کافر ہو جاتا ہے, یا وہ بدعت مفسقہ ہوتی ہے یعنی بدعت والا فاسق ہوتا ہے. سنیں اب ثانی وہی دوسری پہلی آ گئی ہے جس پر کل تفصیل سمجھی اور ساری آپ کو پل گئی. دوسرا وہ کہ وہ من اور یعنی دوسرا راوی وہ راوی ہے کہ نہ تقاضا کرے بدعت اس کی تکفیر کا بالکل, یعنی وہ جو بدعت ہے نا اس کی وجہ سے اس پر کفر کا تو فتویٰ نہیں ہے جی, کفر کا فتویٰ نہیں. اب اس کی روایت قبول ہے کہ نہیں اس کی تفصیل آ رہی ہے جی. ہاں جی. اور دوسری قسم اور وہ ہے کہ وہ راوی اصل تو کہنا تھا نا وہ حدیث وہ ہے لیکن وہ من اور وہ راوی ہے. وہ راوی ہے کہ نہ تقاضا کرے اس کی بدعت تکفیر کا بالکل. اور ثانی وہ راوی ہے کہ نہ تقاضا کرے بدعت اس راوی کی تکفیر کا بالکل. جی. اور ثانی وہ راوی ہے کہ نہ تقاضا کرے اس کی بدعت تکفیر کا بالکل. حالانکہ بدعت کی دو قسمیں بنائی ہیں. خیر وقد اختلف فی قبولہ وردہ. اس راوی کی روایت کے قبول میں رد میں علماء کا اختلاف ہے, محدثین کا. جی سنیں کیا کہ جی اور اس کے قبول اور رد میں بھی اختلاف, یعنی اس کی جو روایت ہے روایت کو رشتہ تو نہیں دیکھنا بھی نوکری کرتا ہے کہ نہیں, یعنی اس کی روایت کی بات ہے کہ یہ روایت اس کی قبول ہے کہ نہیں ہے جی. اور تحقیق اختلاف کیا گیا بھی اس راوی کے قبول میں اور اس راوی کے رد میں. ذکر تو راوی کا مراد کیا, اگر راوی مقبول ہے تو حدیث مقبول ہے, راوی رد ہے تو حدیث مقبول نہیں ہے, یہ مطلب ہے. اور تحقیق اختلاف کیا گیا ہے بھی اس راوی کے قبول میں اور اس کے رد میں. فقیل یرد مطلقاً وهو بعید. بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً اس کی روایت کو رد کریں گے. بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً اس کی روایت کو رد کریں گے. حافظ صاحب فرماتے ہیں تو بڑی گل دور چلے گی تو پھر تو کم بڑا مسئلہ بن جانا. کتاباں میں موجود نے روایتیں نہ کولوں جی سنیں. اور تحقیق اختلاف کیا. اچھا آگے پس بعض نے کہا ہے رد کیا جائے گا یہ راوی مطلقاً یعنی اس کی روایت رد کی جائے گی, اور یہ قول بعید ہے. جی بعض نے کہا ہے کہ رد کیا جائے گا مطلقاً اور یہ قول بعید ہے. آگے سمجھیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن یرد مطلقاً یعنی برابر ہے کہ وہ ہو بلانے والا اپنی بدعت کی طرف یا نہ. برابر ہے کہ اعتقاد رکھے ہلے کذب کا اپنے مقالے کی مدد کے لیے یا نہ. یہ قول حکایت کیے گئے امام مالک اور آپ کے علاوہ سے, کیونکہ وہ فاسق ہو گیا اپنی بدعت کے ساتھ اور اتفاق کیا فاسق کے رد کرنے پر بغیر تعویل کے. تو پس لاحق کیا گیا اس کے ساتھ وہ جو تعویل کرنے والا ہے, کیونکہ اس کو تعویل نفع نہیں دیتی جو فاسق. وَهُوَ بَعِيدٌ. دھیان کریں جی, ابن الصلاح نے فرمایا ہے یہ بات بعید ہے جی. مباعد للشائع بعید ہے جس کا بود شائع ہے ائمۃ الحدیث سے, کیونکہ ان کی کتب جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں روایت کے ساتھ مبتدعہ سے جو غیر الدعات تھے.
جو اپنی بدعت کی دعوت نہیں دیتے تھے، ان راویوں سے ان کی کتابوں میں ایسے راوی موجود ہیں، سنیں جی، جو دعات نہیں تھے، اور صحیح عین میں بہت ساری ان کی احادیث سے ہیں، شواہد میں بھی ہیں اور اصول میں بھی۔ شواہد اصول کا فرق ہوتا ہے، جو پہلی حدیث ہوتی ہے نا باب کے اندر، اس کو اصل کہتے ہیں، جو دوسری اس کے ساتھ تیسری جوڑتے ہیں اس کو شاہد کہتے ہیں، معاون کہتے ہیں۔ سنیں جی، اے شاباش جی۔ تو انتہا قال شارع، نئی بعید محدثین کی اطلاع کا عدم ان کی بدعت پر، شاید ان کو پتہ نہ چلا ہو جی، حالانکہ وہ لہذا وہ معذور ہوں گے اس میں بوجہ خفا اس کے جو راوی کے من اعتقاد السوء، اور حکم تو ظاہر پر ہوتا ہے، والحکم بالظاہر من ملازمت تقویٰ، تو بالکل ٹھیک سی ہو جی۔ انتہا کہتے ہیں جڑے مولا علی قاری صاحب نے بات کی یہ بھی بعید ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ احتمال خود بعید ہے غایت البعد، کیونکہ اگر یہ بات ہو تو اس کا مطلب ہے سارے محدثین دھوکہ کھا گئے جی، کہ کوئی نہیں، پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر یہ بعد والے پڑتال کرنی، جدوں فوت ہوئے ہیں 400 سال ہو گئے تو ایسے قبراں تے کوئی تھرمامیٹر لا کے پتہ کرنا ہے کہ وچوں ٹھیک سڑ کے کوئی نہیں، یہ ساری پڑتال تو نہ کرنی سی بابیاں جی۔ لہذا کیونکہ امت متفق ہے ان حدیثوں کے قبول پر جو، اور اگر راستہ پکڑ جائے یہ احتمال کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو نہ ہوگی پھر دونوں کتابوں کے لیے فضیلت باقی کتابوں پر، حالانکہ یہ اجماع کے اور نہیں ہے یہ مگر بوجہ ان کی فضیلت کیوں دو کی بوجہ کثرت اطلاع ان کے مصنفین کے اور ان کا تثبت روایت میں۔ کہتے ہیں تو پیچھے دسیا نے بھی 100 حدیثاں نہ پیش کی تھیں، 10 امام بخاری صاحب کی میں نے طبیعت سیٹ کر دیتی سی، پھر تو انہیں سمجھ نہیں لگتی، منٹ بعد پھر بھول جاندے ہو جی۔ اکثر ما علل به ان فی الروایت عنہ ترویجا لامرہ وتنویہا بذکرہ، وہ اکثر ہوئے نا کہ انہوں عشر نمبر 1 تے اولا اختو، اولا وہ جس کے ساتھ انہوں نے دلیل پکڑی ہے، کیونکہ اکثر تو وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی پہلے بہت ساری دلیل ہے، ان کی اکثر دلیل چاہیے، اکثر تو ہے کوئی دلیل ہے جی۔ اولا دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے نا وہ یہ ہے کہ روایت کرنے میں بدعتی سے، جس کی بدعت فسق ہے، یہ ترویج ہے، رواج دینا ہے اس کے معاملے کو، اور قوت دینی ہے تنویح، نوہ ینوہ تنویحاً بے ذکر ہی۔ تو یہ جو راوی بدعتی ہے جس کی وجہ سے وہ فاسق ہے، جب روایت کریں گے تو وہ تو سندوں میں آ جائے گا، تو اس کی ترویج ہو جائے گی، اس کا ذکر عام ہو جائے گا، تو ہم ایک فاسق کو کہ ذکر کو عام کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے جی۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جی، بڑی پاری دلیل جی۔ اور رد والوں کی سب سے اولا دلیل یہ ہے کہ اس بدعتی سے روایت کرنے میں اس کے بدعت کی عزت افزائی ہے، بدعتی کی عزت افزائی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ ہے جی۔ وعلی هذا فینبغی اللہ یربا عن مبتدئ شیء یشارکہ فیہ غیر مبتدئ۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ بات ہو تو اس پر پھر مناسب ہے یہ کہ نہ روایت کی جائے مبتدئ سے کوئی شے کہ شریک ہو اس کو اس روایت میں مبتدئ کا غیر بھی، تو پھر ایسے تو کوئی بھی روایت نہ کی جائے گی جی، کیونکہ وہ یہ ہے نا کہ اگر بدعتی بھی روایت کر رہا ہے، وہی روایت اسی سند کے ساتھ ایک غیر بدعتی بھی کر رہا ہے، تو اب بات تو وہ پتہ چل گئی ہے کہ یہ اس سند سے یہ روایت ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے بھی روایت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر تو بالکل ہی نہیں کر سکتے جی، خواہ وہ اکیلا ہو یا اس کے ساتھ غیر بدعتی شریک ہو جی۔ کیا کہ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں اس پر مناسب ہے یہ کہ نہ روایت کی جائے مبتدئ سے کوئی شے کہ شریک ہو مبتدئ اس شے میں مبتدئ کا غیر۔ اچھا، وہ پہلا داشی صرف وہ سوال کیتا ہے نبی اکثر کیوں آخر، اگلا دیکھ اللہ یروا، حاصل یہ ہے کہ دلیل تقاضا کرتی ہے کہ عدم اخذ روایت مبتدئ اگرچہ اس کے ساتھ شریک ہو، اس کا غیر، کیونکہ اگرچہ غیر بھی شریک ہو، حالانکہ سارے کہتے ہیں اگر اس کے وہ روایت ایک غیر بدعتی بھی روایت کر رہا ہے تو اب بدعتی سے روایت کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری سند مل گئی ہے جی، تو کیونکہ اس میں بھی تو توقیر ہے اس کے لیے کہ کوئی نہیں،
باوجود ہے کہ محدثین قائل ہیں اس کی روایت بدعتی کی روایت کے قبول کرنے کے جب اس کے ساتھ شریک ہو جائے اس کا غیر رد کیا اس کو شارح نے بیں طور کہ اس کے امر کی ترویج تنویح و شان ہی فی اخذ حدیث ہی ہے جب کہ نہ شریک ہو اس کے ساتھ اس کا اشد و اکثر ہے جی لہذا الآخر ہی اچھا جی کہ دیکھیں ہمیں اور اکثر وہ شے کہ دلیل پکڑی گئی اس کے ساتھ یہ ہے کہ روایت کرنے میں بدعتی فاسق سے اور جس کی بدعت فسق ہے ترویج ہے اس کے معاملے کے لیے اور شہرت ہے اس کے ذکر کے ساتھ اے وجہ ہے جی منع کرنے سے اور اکثر وہ شے کہ دلیل پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ روایت کرنے میں بدعتی فاسق سے ترویج ہے اس کے معاملے کی اور تنویح ہے اس کے ذکر کی اور اس پر پس مناسب ہے یہ کہ نہ روایت کی جائے مبتدے سے کوئی شے کہ شریک ہو مبتدے کو اس روایت میں غیر مبتدے تو حالانکہ اگر غیر مبتدے شریک ہو جائے تو وہ روایت کرنی ٹھیک ہے جی اور اس پر پس مناسب ہے یہ کہ نہ روایت کی جائے مبتدے سے کوئی شے کہ شریک ہو مبتدے کے اس شے میں مبتدے کا غیر وقیلا مطلقاً الا ان اعتقد حل الکاذب کما تقدم چلو جی بعد نے کہا ہے کہ بدعتی کی روایت مطلقاً قبول کی جائے گی کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ بدعتی کی روایت مطلقاً قبول کی مگر یہ کہ اعتقاد رکھے جھوٹ کے حلت کا جیسے کہ پہلے گزر گیا ہے تو پھر اپنے ہو سکتا ہے مذہب کے لیے جھوٹ گھڑ لے تو پھر اس کی روایت قبول نہیں کریں گے کیا کہ جی مگر یہ کہ اگر اعتقاد رکھے جھوٹ کے حلال ہونے کا جیسا کہ گزر گیا ہے شاباش سے چلو جی اور بعض نے کہا ہے قبول کیا جائے گا یہ راوی اور مراد اس کی روایت ہے مطلقاً مگر یہ کہ اعتقاد رکھے کذب کے حلال ہونے کا جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے جی اور بعض نے کہا کہ قبول کیا جائے گا مطلقاً مگر یہ کہ اعتقاد رکھے جھوٹ کے حلال ہونے کا جیسا کہ گزر گیا ہے وقیلا یقبل مطلقاً یعنی برابر ہے کہ وہ دائی ہو اپنی بدعت کی طرف یا نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو اس لیے کہ اس کی زبان کا صدق اور اس کا تدین وہ کہ جس پر روایت کا مدار ہے یہ منع کرے گا اس کو جھوٹ سے علامہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے الدرایہ شرح نقایہ میں فرمایا ہے کہ بے شک مبتدے تیان کرے جب اگر ان کوفرہ جی اگر کیا ہے کفر کیا گیا ہے تو پس واضح ہے یہ کہ روایت قبول نہ کی جائے اور اگر نہیں لم یکفر اگر وہ کفر نہیں ہے تو قبول کی جائے گی قبول کی جائے گی کیوں وگرنہ البتہ پہنچائے گی یہ بات رد کرنے کی طرف کثیر من احادیث الاحکام ان احادیث سے جن کو روایت کی ہے حدیث احکام ہے روایت ان کو کی ہے شیعہ نے قدریہ وغیرہ نے اور صحیح ہین میں ان کی روایتوں سے بہت ساری ہیں یہ کہتے ہیں لا یحصا جزمی بات یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہے بھی بہت ساری موجود ہیں جی قال دکتور قبول کی جائے گی مطلقاً برابر ہے کہ کانت دایتاً الی بدعتی او شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو حلال اپنے مذہب کی تائید کے لیے اور اس پر کثیر محدثین ہیں اور من اہل الحدیث والفقہ ہیں لیکن مذہب جمہور کا احوط ہے بین کان اگر ہو اگرچہ ہے ائمۃ الحدیث کے لیے نظر خاص بعض مبتدعہ میں تو پس قبول کریں گے ان کی انہوں نے روایت ان کی اگرچہ وہ دعات تھے اور یہ بوجہ خبرت کے خاصہ کہ اس شخص کے ساتھ جیسے خوارج کہ وہ انتہائی صدق سے سچے تھے جو روایتیں کرتے تھے خاص کر کے اور قدماء محدثین ہم زمان تھے ان راویوں کے اور ان کے حوال کی خبر رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جو صحیح عین میں حدیثیں آئیں چونکہ ان کی پڑتال تھی ان کی کہ ان کی زندگی کیسی ہے اس لیے ان سے روایتیں لیتے تھے
جی اللہ انہیں تقدا قال شارع، اس میں سوال ہے یہ کہ اگر اعتقاد کرے حل کذب کا کہ جھوٹ حلال ہے تو یہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹ تو جو گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ تو حرام ہے، تو اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ حالانکہ فرض یہ کیا گیا کہ اس کی بدعت ان بدعتوں سے ہے جو تقاضا کرتے جو کفر کا تقاضا نہیں کرتی، ستڑ ہاذا خذ ہاذا۔ میں کہتا ہوں شاید کہ مراد بے اعتقاد حل الکذب سے وہ اعتقاد حل ہی لمصلحات دین ہی و ترویج مذہبی، مطلقاً نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے جی۔ وکیلا یقبل من لم یکن داعیۃ الی بدعتہ، بعض نے کہا ہے کہ بدعتی کی روایت قبول کی جائے گی وہ بدعتی جو نہیں ہے بلانے وہ بدعت جو نہیں بلانے والا وہ اپنی بدعت کی طرف کیا کہ جی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قبول کی جائے روایت اس بندے کی کہ نہیں ہے وہ روایت بلانے والی اس بندے کی بدعت کی طرف۔ ہاں مذکر مؤنث رلی عرشہ جی میرا گزارا کرو تھے جی سمجھے ہی کہ بھئی جو ہے نا وہ اس کی بدعت جو ہے وہ جو روایت اس نے کی ہے وہ اس کی بدعت کی طرف، کیونکہ داعیتاً مؤنث نے تو روایت نال لانی ہے نا، کہ بعد نے کہا قبول کی جائے گی روایت اس بندے کی کہ نہ ہو وہ روایت دعوت دینے والی اس کی بدعت کی طرف۔ سنیں اے شبہ کیوں؟ لأن تزیین بدعت قد یحملہ علی تحریف پھر روایات و تصویتها علی ما یقتضیہ مذہبہ وہذا فی الاصح۔ چلو جی، اس لیے کہ اس کی بدعت کی تزیین جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یہ کبھی ابھارے گی اس کو کس پر؟ بسم اللہ، روایات کی تحریف پر۔ کس پر؟ روایات کی تحریف پر اور روایات کی تسویہ پر، بامطابق اس کے کہ تقاضا کرتا ہے اس کا مذہب، اس کو ان میں ڈالے گا۔ وہ لفظ ایسے لے آئے جو اس کے مذہب کی تائید کریں گے۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں یہ ہے اصح میں، یہ ہے یعنی یہ اصح ہے، یہ کہ اگر وہ داعیہ نہیں ہے تو روایت قبول ہے، داعیہ ہے تو قبول نہیں ہے جی۔ دلیل اس لیے کہ اس کی بدعت کی تزیین کبھی ابھارے گی اس کو روایات کی تحریف پر اور روایات کے تصویر پر بمطابق اس کے کہ تقاضا کرتا ہے اس کا مذہب۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں اور یہی مذہب اصح ہے۔ اے داعین او دو داعیتن یعنی اے داعین الی بدعت، تے یہ جو داعیتن میں تا ہے نا یہ نقل کے لیے ہے وصفیت سے کدھر؟ اسمیت کی طرف۔ چلو ٹھیک ہے، اس لیے کہ بنایا گیا فیما بینہم اسم، اس کے لیے بلاتا ہے وہ اپنی بدعت کی طرف۔ باقی اس کو متعدی کیا ہے نا الا بدعتی الا کے ساتھ بیعتبار اس کے معنی اصلی کے جی، تو باقی صرف کی ترکیب دسی ہے جی الاخری۔ لأن تزیین بدعت، تحقیق وارد ہے یہ بات کہ تیرا محبت کرنا کسی شے سے یہ اندھا بھی بنا دیتا اور بہرا بھی کر دیتا ہے جی۔ یہ محبت جو ہے نا بندے کو اندھا یعنی نہ بندہ عیب دیکھتا ہے اس میں جس سے محبت ہے، نہ اس کی عیب سنتا ہے جی، یہ مطلب ہے اندھا بہرا۔ بے خود اس کو اس کے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں سے سنے تو تب بھی اس کو پسند نہیں ہے، تو اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے جی۔ جی دشمن قرآن شریف پڑھتا ہوئے تاویں غصہ چڑھتا ہے تو جس نال پیار ہو جائے پاویں جڑا نہ چپلا مارتا پہ تو تاویں آکھے تو واہ واہ کیا بات ہے، پھول کر رہے ہیں۔ اے گل جی قیلا، بعض نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ معاذ فائدہ دیتی ہے تعلیل مذکور عدم قبول اس بندے کی کہ ہو وہ دائی جی جب کہ روایت کرے وہ جو اس کے مذہب کو، اور مقصود تو یہ ہے کہ مطلقاً مردود ہے، وگرنہ جو غیر داعیہ ہے مبتدعہ سے، بسم اللہ، جب کہ روایت کرے وہ جو کہ اس کے مذہب کو، تو یہ بھی رد کی جاتی ہے کہ ما سیذکروا۔ میں کہتا ہوں شاید کہ مراد داعیہ سے وہ ہے کہ یحتال فی حیلہ کرے وہ روایات کی تحریف میں اور ان کی برابری میں اپنے مذہب پر، اس حیثیت سے کہ نہ اطلاع پائے اس پر ہر ایک، تو پس نہیں قبول کی جائے گی روایت اس کی بالکل شر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے
اور حزم کو احتیاط کو پکڑنے کے لیے۔ بہرحال جو داعیہ نہیں ہے پس احتمال اس کے ہلے کا تحریف میں بعید ہے۔ ہاں اگر پائی گئی سری وہ جو قوت دیتی اس کے مذہب کو تو یہ پھر نہیں قبول کریں گے، یہ بلے 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 بعض نے کہا ہے قبول کی جائے گی اس بندے کی روایت کہ نہیں ہے وہ تا اسمیت ہی بن گئی، نہیں ہے وہ بندہ بلانے والا اپنی بدعت کی طرف۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بدعت کی تزیین کبھی ابھارے گی اس کو۔ بسم اللہ روایات کی تحریف پر اور روایات کو برابر کرنا، تسویہ بھی ادے موڑنا با مطابق اس کے کہ تقاضا کرے گا اس شے کا مذہب اس کا، یہ ہے اصح میں۔ ابن صلاح نے فرمایا حاضر المذہب عادل المذاہب و اول المذاہب، اور یہی قول اکثر سنیں ہی کی مطلب کہ اگر وہ بدعت فسق ہے، اپنی بدعت کی طرف بلاتا نہیں ہے اور وہ سچا بھی ہے، جھوٹ کو حلال نہیں سمجھتا، لہذا اس کی روایت چونکہ راوی ایسے موجود ہیں ایسے، لہذا جس لیے پڑھ دیو نا روزانہ کہ اس میں تشیع تھا، اس میں یہ تھا، تو اس لکھا ہی نہیں نہ کیتا جی سمجھے ہے نا۔ ایسا آگے تو گل سامنے کھل گئی، پچھلی کتاب ہے جو پڑھے دوبارہ پڑھ دے پہ ہو بھئی یہ قبول ہے روایتیں، کیا ہے روایتیں قبول ہیں جی۔ اور بعض نے کہا کہ مقبول ہے روایت اس بندے کی جو نہیں ہے داعی اپنی بدعت کی طرف، اس لیے کہ اس کی بدعت کی تزیین کبھی ابھارے گی اس کو روایات کی تحریف پر اور ان کے تصفیہ پر بمطابق اس کے کہ تقاضا کرتا ہے اس شے کا اس کا مذہب، اور یہ اصح میں ہے۔ واغرب ابن حبان قد دعا الاتفاق على قبول غیر الداعیت من غیر تفصیل، اور بہت عجیب بات کی ابن حبان رحمہ اللہ نے، پس دعویٰ کر دیا اتفاق کا غیر داعیہ کے قبول پر بغیر تفصیل کے، کیا کہ جی؟ اور بہت عجیب بات کی ابن حبان نے، پس دعویٰ کر دیا اتفاق کا غیر داعیہ کے قبول پر بغیر تفصیل کے۔ اور 2 نمبر یعنی درمیان اس کے کہ وہ اس حدیث کے جو قوت ہے اس کی اور درمیان اس کے جو نا قوت ہے، کیونکہ نہیں ہے اہل علم کے درمیان ہمارے ائمہ سے خلاف اس میں کہ صدوق متقن جب کہ اس میں بدعت ہو اور نہ دعوت دیتا اس کی طرف، تو پس احتجاج اس کے اخبار کے ساتھ کیا ہے؟ تو جب وہ دعوت دیتا ہو بدعت کی طرف تو ساکت ہو جاتا ہے احتجاج بے اخبار ہی، سمجھ گئے؟ تو لہذا یہ تفصیل ہے، یہ تفصیل ہے جی۔ اور بہت عجیب بات کی ابن حبان رحمہ اللہ نے، غریب مانا عجیب، اغرب بہت عجیب، پس دعویٰ کر دیا اتفاق کا کس پر؟ کلا قبول ہے جی، غیر داعیہ کے قبول پر، کہ جو بدعت کی طرف بلاتا نہیں اس کی روایت مطلقاً قبول ہے خواہ جو بھی ہو بغیر تفصیل کے جی۔ اور بہت عجیب بات کی ابن حبان رحمہ اللہ نے، پس دعویٰ کر دیا اتفاق کا غیر داعیہ کے قبول پر بغیر تفصیل کے جی۔ نعم الاکثر علی قبول غیر الداعیۃ الا ان یروی ما یقوی بدعتہ فیرد علی المذہب المختار۔ ہاں اکثر غیر داعی کے قبول پر ہیں، جو بدعت کی طرف دعوت نہیں نہ دیتا اس کو قبول کرتے ہیں، مگر یہ کہ روایت کرے وہ حدیث جو قوت دے اس راوی کی تو پس رد کی جائے گی اس کے مذہب، فیرد علی المذہب المختار، یہ روایت رد ہے مذہب مختار پر۔ مذہب مختار یہ ہے کہ یہ بات اس کی بات رد ہے کہ جس سے وہ اپنی بدعت کو قوت دے رہا ہے جی، کیا کہ جی؟ ہاں اکثر غیر داعیہ کے قبول پر ہیں، مگر یہ کہ روایت کرے ایسی حدیث جو قوت دے اس کی بدعت کو، تو اب یہ حدیث مردود ہے مذہب مختار پر۔ وَبِهَذَا سر صبر ہاں اکثر غیر داعیہ کے قبول پر ہیں، یعنی اس کی روایت قبول ہے،
تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ روایت کرے وہ حدیث جو قوت دے اس کی بدعت کو تو پس رد کر دی جائے گی مذہب مختار پر۔ جی ہاں اکثر غیر داعیہ کے قبول پر ہیں، مگر یہ کہ روایت کرے وہ حدیث جو قوت دے اس کی بدعت کو پس رد کی جائے گی مذہب مختار پر۔ الحافظ ابو اسحاق ابراہیم ابن یعقوب الجوزجانی جو شیخ ابی داود والنسائی فی کتاب معرفت الرجال فقال فی وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته۔ اسی کے ساتھ تصریح کیا حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب جوزجانی نے، جو ابو داود اور امام نسائی کے شیخ بھی ہیں، وہ 10 سالہ نہیں بابے کی روایت کی تھی ہوئے، شیخ بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہے معرفت الرجال کی، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ فقال فی وصف الروات، روات کی تعریفیں کرتے یہ جملہ ان کا کہ بعض راویوں میں سے زائغ عن الحق ہوتے ہیں، حق سے ہٹے ہوتے ہیں، یہ حق سے مراد ہے سنت سے ہٹے، تو پھر کیا بن گئے وہ بدعتی بن گئے یار، سنت جڑا چھٹے وہ کی بنتا ہے بدعتی بن گئے، وہ بدعتی ہیں۔ اچھا پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو ہٹنے والے ہیں سنت سے لیکن صادق اللہجہ ہیں، بات سچی کرتے ہیں، تو پس نہیں ہے اس میں ہیلا مگر یہ کہ لی جائے اس کی حدیث سے وہ حدیث جو نہ ہو منکر۔ کیڑی منکر؟ جب کہ نہ قوت دے اس کے ساتھ اپنی بدعت کو، تو اس کی روایت لی جائے گی، اس کی روایت لی جائے گی۔ جی کیا کہ جی اور اسی کے ساتھ تصریح کی حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب جوزجانی نے، جو امام ابو داود اور امام نسائی کے شیخ ہیں، اپنی کتاب معرفت الرجال میں، پس انہوں نے کہا ہے روات کے وصف بیان کرتے ہوئے کہ اور راویوں میں سے زائغ عن الحق ہے جو صادق اللہجہ ہے، پس نہیں ہے اس میں ہیلا مگر یہ کہ لی جائے اس کی حدیث سے وہ جو نہ ہو منکر، جبکہ نہ قوت دے اس حدیث کے ساتھ اپنی بدعت کو۔ انتہا۔ اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے کہ بھئی جو داعیہ نہیں اور وہ قوت دیتا اپنی بدعت کو اس حدیث سے تو وہ نہیں قبول، دوسری قبول ہے۔ اور اسی کے ساتھ تصریح کی ہے حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب نے، یعقوب جوزجانی نے، جی ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق جوزجانی بضم جیم سکون واو فتح زا جوزا جانی حفاظ المصنفین، لیکن وہ ہوا منحرف عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے وہ منحرف ہو گئے تھے، پھر گئے تھے۔ جی یہ بات دا بندہ ہے نا، 200 تھے تو پھر کی بن گیا؟ خارجی ہو گیا نا، جب حضرت علی سے منحرف ہوا تو خارجی ہو گیا۔ جی تو پچھلے واسطے بلکہ بڑا امام ہے جی، تو 259 میں کو کتب ان کی دلالت کرتی ان کے فلا وفرات علم ہی لہو الجرا و تعدیل و ضعفاء، لیکن وہ سٹا مریندہ کوفیاں دے خلاف، جی وڈے وڈے پتھر سٹیندہ، جی آئے سے نا اس دن مسلم جوالا، جی یتحاملو جی علل کوفیین، پھڑ لو جاندے پہ جے کوفے والے۔ اچھا جی شیخ ابی داود و نسائی قال شارع اولا الحاق ہے، کہنا شیخ ابی داود و نسائی جی کہ اولا ہے الحاق ابو داود کا شرح میں، کس میں؟ شرح میں، بعد تمام متن کے، کیونکہ متن تھا شیخ النسائی، پھر آخنا سی وا ابی داود، ہن وچ پا دیتا حافظ ذرا تے ملا علی کر سمجھنا نا، پھر دیکھتے ہیں چونڈی انج کو کیتا انج کو کیتا انج کو کیتا، پھر ٹھیک ہے نا مجھے کم لگا ہے نا پھر شروع تو۔ جی جی چلو اگے جی، جو شیخ ہیں ابو داود اور امام نسائی کے فی اپنی کتاب معرفت الرجال میں آج یہ بچ گلہ دستے نے کھوجے وہ منحرف عن علی رضی اللہ دسنا کی پتہ لگ گیا جی، پر کم چھپیا سے ٹھیک سے نا یار،
گلا دستے ہیں کافی پچھلے ویسے مسئلہ بن رہا ہے. چلو جی. تو پس کہا کنہوں نے؟ حافظ ابو اسحاق نے روات کی وصف میں کیا اور بعض راویوں سے ہٹے ہوتے ہیں حق سے یعنی سنت سے، صادق و لہجہ ہوتے ہیں، پس نہیں اس راوی میں کوئی ہیلا یہ کہ مگر یہ کہ لی جائے اس کی حدیث سے وہ جو نہ ہو منکر بھی نہ ہو، اور جب کہ نہ قوت دے وہ اس روایت کے ساتھ اپنی بدعت کو، منکر بھی نہ ہو اور اپنی بدعت کو قوت بھی اس کے ساتھ نہ دے، تو یہ روایت اس کی قبول ہے. شبہ اور اس کے ساتھ تصریح کی ہے حافظ ابو اسحاق یعقوب بن ابراہیم بن یعقوب جوزجانی نے، جو شیخ ہیں ابو داؤد اور امام نسائی کے، اپنی کتاب معرفت الرجال میں. پس کہا انہوں نے روات کے وصف میں اور بعض راویوں میں سے ہٹے ہوتے ہیں حق سے یعنی سنت سے، لیکن صادق اللہجہ ہوتے ہیں، پس نہیں ہے اس راوی میں کوئی ہیلا مگر یہ کہ لی جائے اس کی حدیث سے وہ جو نہ ہو، وہ حدیث جو نہ ہو منکر، جبکہ نہ قوت دے اس حدیث کے ساتھ اپنی بدعت کو. انتہا جی. صادق اللہجہ یہ لسان والکلام تے مراد سے روایت میں سچا ہے، اللہ یوخذ یعنی نہیں ہے اس کی حدیث کے دفع کرنے میں کوئی ہیلا اور مگر یہ کہ چھوڑا جائے اس کی حدیث سے وہ جو قوت دے اسی کے ساتھ منتفع ہوگا وہ جو وہم کیے گا الی آخری. جی اچھا. اذا لم یقوی بہ بدعتا، چلو جی. بعد نے کہا کہ ظاہر کلام جوزجانی کا شامل ہے داعیہ کے لیے بھی، اگرچہ وہ مفید ہے لیکنہ مدر ایزن. خیر بگی چلو جی. وما قالہ متجہ لأن العلت التي بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله تعالی. وہ وما قال اور وہ بات جو حافظ ابو اسحاق نے کہی ہے وہ متجہ ہے، وہ یعنی حسن متوجہ مقبول. سونی گل کی تھی نے اس لیے سنی، اس لیے کہ علت وہ علت جس کے سبب سے رد کی جائے گی حدیث داعیہ کی، وہ علت کیا ہے کہ وارد ہو حدیث اس میں جب کہ ہو ظاہر مروی کا موافق مبتدع کے مذہب کے، اگرچہ نہ ہو وہ دائی، اگرچہ وہ داعیہ نہ ہو، کہ یعنی وہ اگرچہ وہ دائی نہ ہو تو پھر بھی جب وہ حدیث اس کے مذہب کی تائید کرے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. کیا کہ جی. اور وہ جو کہا ہے حافظ نے وہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ علت وہ علت کے اس کے ساتھ رد کی جائے گی داعیہ کی حدیث، وہ واردہ ہے اس حدیث میں کہ جب وہ مروی کا ظاہر موافق مبتدع کے مذہب کے اگرچہ نہیں ہے وہ داعیہ. لفظ نے دھیان کرے جی. اور وہ بات کہ قول کیا اس کا حافظ ابو اسحاق نے اچھی توجیہ ہے، اس لیے کہ علت وہ علت کہ جس کے سبب سے رد کی جاتی ہے داعیہ کی حدیث، جی وہ علت کیا ہے؟ وارد ہے کہ وہ حدیث وارد ہو اس میں جب کہ ہو مروی کا ظاہر، مروی کون؟ حدیث کا ظاہر موافق مبتدع کے مذہب کے، اگرچہ وہ نہیں ہے داعیہ، اگرچہ وہ بدعت کی طرف بلاتا تو نہیں، لیکن جو حدیث بیان کیا وہ اس کے مذہب کی تائید کرتی ہے تو یہ قبول نہیں ہوگی. جی. اور وہ شاید جو جس کا قول کیا ہے حافظ ابو اسحاق نے وہ متجہ ہے، اس لیے کہ علت وہ علت جس کی وجہ سے رد کی جائے گی داعیہ کی حدیث وہ واردہ ہے اس میں کہ جب ہو مروی کا ظاہر موافق مبتدع کے مذہب کے اگرچہ نہیں ہے وہ داعیہ. سوء الحفظ ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من اسباب الطعن. بس او صفحہ نمبر کیڑا؟ او سوء حفظ ہے، یہ سوء حفظ عبارت ہے اس سے یہ کہ نہ ہو غلطی اس کی عقل اس کی، یا وہ برابر ہو یا غلطی زیادہ ہو. سنیں دھیان کریں.
بسم اللہ. اچھا جی، سوء الحفظ، پھر سوء الحفظ ہے اور یہ 10واں سبب ہے تان فی راوی کے اسباب سے. کیا کہ جی پھر سوء حفظ اور یہ 10واں سبب ہے تان فی راوی کے اسباب سے. والمراد بہ والمراد بہ من لم یرجح جانب اصابتہ علی جانب خطئہ. مراد سوء حفظ سے وہ بندہ کہ نہ راجع ہو اس کی اصابت کی جانب اس کی خطا کی جانب پر. سنیں جی پیچھے جملہ اور سی اجی ہوں پڑھے یہ جملہ گل کوئی ہے جی کہ اس کی جو اصابت کی جانب ہے نا وہ خطا کی جانب پر راجع نہ ہو، برابر ہو یا خطا والی جانب غالب ہو. جی واہ واہ. وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ. اور یہ جو ہے نا سوء حفظ یہ 2 قسم ہے. یہ دو قسم ہے. چل واپس سوء الحفظ پھر سوء الحفظ اور وہ 10واں سبب ہے تان کے اسباب سے اور مراد اس کے ساتھ ہے وہ راوی ہے کہ نہ ترجیح پائے اس کی اصابت کی جہت اور درستگی اس کی خطا کی جانب پر. اور سوء حفظ 2 قسم پر ہے. جی سوء الحفظ، پھر سوء حفظ اور یہ 10واں سبب ہے تان کے اسباب سے اور مراد اس کے ساتھ وہ راوی ہے کہ نہ ترجیح پائے اس کی اصابت کی جانب اس کی خطا کی جانب پر. اور یہ سوء حفظ 2 قسم پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الشاذ علی راء ان کان لازما للراوی فی جمیع حالاتہ فهو الشاذ علی راء بعض اہل الحدیث. اگر سوء حفظ لازم ہے کیے لازم ہے اے دائماً غیر منفق للراوی فی جمیع حالاتہ. شروع تو غلطیاں لگ دیاں جی. اگر یہ سوء حفظ لازم ہے کس کو راوی کے حالات میں تو یہ جو راوی کی روایت ہے یہ شاذ ہے بعض محدثین کی رائے پر. ایک شاذ پیچھے آئی تھی جو ثقات کی مخالفت ہو، یہ دوسری شاذ ہے. ہاں جی کیا کہ جی اگر ہو سوء حفظ لازم راوی کو اس کے جمیع حالات میں تو اس کی حدیث شاذ ہے بعض محدثین کی رائے پر. یعنی دائماً غیر منفق راوی کے اس کے جمیع حالات سے یعنی بغیر عارض سبب کے جو سبب بنے اس کی حفظ کے حافظے کے سوء کے لیے اس کے بعض اوقات میں پس وہ راوی مذکور بلکہ اس کی حدیث شاذ ہے. گویا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے شاذ سے منفرد بے صفاتن اور یہ معنی غیر معنی مذکورہ کا لشاذ قال دکتور. یہ اصطلاح غریب ہے شاذ میں یعنی یہ نئی اصطلاح ہے اس کے کس کے اندر شاذ کے اندر. تب یہ کون شاذ آ گیا جی شاذ ایک رائے پر. اگر ہو سوء حفظ راوی کے لازم راوی کے لیے راوی کے جمیع حالات میں تو پس وہ راوی مراد راوی کی روایت شاذ ہے بعض محدثین کی رائے پر. جی اگر ہو سوء حفظ لازم راوی کو اس کے جمیع حالات میں تو پس حدیث اس کی شاذ ہے بعض محدثین کی رائے پر. جی المختلط او ان کان سوء الحفظ طارئا علی الراوی اما لکبرہ او لذہاب بصرہ او لاحتراق کتبہ او عدمها بان کان یعتمدها فرجع الى حفظہ فصاح فہذا هو المختلط. دوسری قسم ہے مختلط. کیا ہے؟ دو ہیں. یعنی یا یہ کہ ہوگا حافظے کا سوء طاری راوی پر پہلے ٹھیک تھا بعد میں حافظے میں خرابی آئی بڑھاپے کی وجہ سے جی یا دیکھ کر وہ کتاب پڑھاتا تھا حدیثیں تو نظر چلی گئی یا اس کی کتابیں جل گئیں سنیں جی او عدم یا کتابیں ہیں کو نہیں تو زبانی تھا بائیں طور کے اعتماد کرتا تھا ان کتابوں پر جی تو پس رجوع کیا لوٹا اپنے حافظے کی طرف جو یاد تھی تو پس فسا
تو غلطیاں لگنے لگ گئی. غلطیاں یہ ہے راوی مختلط اور اس کی روایت بھی مختلط. جی اگر وہ سوء حفظ داری راوی پر یا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے یا نظر کے چلے جانے کی وجہ سے یا اس کے کتب کے جل جانے کی وجہ سے یا کتب کے نہ ہونے کی وجہ سے بعین طور کے اعتماد کرتا تھا کتب پر، پس لوٹا اپنے حفظ کی طرف تو غلطیاں لگنے لگ گئیں، تو یہ راوی مختلط ہے. اول ذہاب بصر ہی وقد کانا متعودن بعود النظر الى محفوظ ہی. جی کہ عادت بنائی ہوئی تھی نظر کو لوٹانا اپنے محفوظ کی طرف، کہ وے کیوں پھیرے دینے، پس نہیں وارد ہوگی یہ کہ جانا بصر کا ان سے ہے، یہ تو الٹا حفظے کو قوت دیتا ہے. باوجہ سلامت خواطر کے جو پیدا ہوتے ہیں نوازر سے، کیونکہ آنکھوں سے جو کچھ مناظر سارے دیکھنے ہیں وہ ساری ڈسک بند ہے. اب سارا زور حافظے پر وہ تو کبھی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ مراد ہے کہ عادت بنائی ہوئی تھی کہ حدیثیں دیکھ کر پڑھانی، تب جب نظر چلی گئی تو وہ مسئلہ بن گیا. جی سنیں، یا اس کی کتابیں جل جانے کی وجہ سے، جیسا کہ ابن ملقن کے لیے واقعہ ہوا، او عدم ہاں، یا کتابیں چلی جائیں، کتابیں چلی گئیں، کسی وجہ سے کتابیں چلی گئیں، جیسا کہ واقعہ ہوا ابن لہیہ کے لیے، یا عقل کا اختلال ہو گیا باوجہ پیش آنے کسی عارضے کے، جیسے جوان بیٹا فوت ہو گیا، یا مال سارا چوری ہو گیا، جیسا کہ علامہ مسعودی کے لیے مسئلہ بنا تھا وغیرہ ذالک. ابن الصلاح نے کہا یہ فن مہم ہے، بڑا عظیم ہے، نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے توجہ کی ہو اس کے ساتھ، باوجود ہونے اس کے حقیقاً بذالک جداً، کہ کون کون سے راوی ہیں جو پہلے حافظہ ٹھیک تھا، بعد میں اس عارضے کی وجہ سے خرابی آئی، اور وہ کس عمر میں آئی، پہلے شاگرد کون ہے، بعد والے کون ہیں. جی قال سخاوی علیحدہ کیا ہے مختلطین نے کتاب حافظ ابو بکر حازمی کی بامطابق اس کے ذکر کیا، اس کو اپنی تصنیف میں تحفۃ المستفید. اچھا جی، نہیں واقف ہوئے اس پر ابن الصلاح، اس لیے ابن الصلاح نے اعتراض کر دیا. قال و فائدہ تو ضبطہم، تمجیز ہو جائے گی مقبول کی غیر مقبول سے، کہ یہ راوی پہلے کے ہیں لہذا روایت ٹھیک ہے، یہ بعد کے ہیں لہذا یہ روایت اس درجے کی نہیں ہے. یا تامدھا، یعنی اعتماد کرتا تھا کس پر، تو پس جب چلی گئی نظر تو لوٹا اعتماد کرتے ہوئے اپنے تو حافظے پر، حفظ پر، تو پھر خرابیاں ہو گئی. المختلط، الاختلاط کس کو کہتے ہیں، اور عدم انتظام اقوال، مراد من قول المختلط وہ راوی کے طاری ہوا اس پر یہ فساد بعد اس کے کہ پہلے صحیح ضابط تھا. المختلط، یا اگر ہوگا، اگر ہے سوء الحفظ طاری راوی پر، یا راوی کے بڑھاپے کی وجہ سے، یا اس کی نظر کے چلے جانے کی وجہ سے، یا اس کی کتابوں کے جل جانے کی وجہ سے، یا اس کی کتابیں کو لے گیا، یہ مطلب عدم ہی بائیں طور کہ اعتماد کرتا تھا ان پر اور کتابوں پر، پس لوٹا اپنے حافظے کی طرف تو پس سوء حافظہ ہو گیا، پس یہ وہ مختلط ہے. جی المختلط، یا اگر ہو سوء حفظ طاری راوی پر، یا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، یا اس کی نظر کے چلے جانے کی وجہ سے، یا اس کے کتب کے جل جانے کی وجہ سے، یا کتب کے نہ ہونے کی وجہ سے، بعین طور کے اعتماد کرتا تھا کتب پر، پس لوٹا اپنے حفظ کی طرف تو پس غلطیاں کرنے لگ گیا، پس یہ مختلط ہے.